انہوں نے یہ میڈیا کے اوپر اب کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا. یہ میڈیا پہ کریک ڈاؤن اب کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. اس سے خبر تو شاید رک جائے لیکن سچ نہیں رکے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے کوئی روک سکتا ہے یا ڈرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے میری جو کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, سویلین بالادستی کے ساتھ, آئین کے ساتھ, وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے. کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے, کم نہیں ہوئی. میں خاموش تھی, میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں. میرے والد کی طبیعت خراب ہے, میرے والد علاج کے لیے باہر گئے, تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور میری وجہ سے ان کو علاج کو ادھورا چھوڑ کے واپس آنا پڑے. جتنے مرضی تجربات آپ کر لیں, مسلم لیگ نون نے ہی واپس آنا ہے. نواز شریف نے ہی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. مسلم لیگ نون کے 2 نعرے ہیں, ووٹ کو عزت دو اور وزیر اعظم نواز شریف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. 2 اہم خبریں ہیں آج کے دن کی, اور وہ اہم خبر ایک تو یہ ہے کہ جنگ گروپ کے جو مالک ہیں, ان کے جو اونر ہیں میر شکیل الرحمان صاحب, ان کو گرفتار کر لیا گیا لاہور میں. جوہر ٹاؤن کی کوئی اراضی ہے, تقریباً کوئی 54 کنال پلاٹ ہے, جو کہ مبینہ طور پر نیب یہ کہتی ہے, جو کہ ان کا اعلامیہ آیا کہ لیز پر لی گئی تھی, اور ان کو وہ بتانے میں مطمئن ان کو نہیں کر سکے نیب کو شکیل الرحمان صاحب کہ یہ جو زمین ہے ان کو 1986 میں غیر قانونی طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے منتقل کی تھی اور لیز پر دی تھی. انہوں نے یہ بھی اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا تھا, بلایا گیا تھا 5 مارچ کو, وہ نہیں آئے تھے. آج وہ گئے ہیں اور وہ مطمئن نہیں کر پائے, لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا گیا. دوسری طرف جنگ گروپ کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے یہ 2 پرائیویٹ لوگ تھے جن سے کہ یہ اراضی خریدی گئی تھی, ہدایت علی اور حاکم علی, اور وہ ان کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ یہ اراضی جو ہے یہ نجی مالکان سے خریدی ہے, کسی حکومت سے نہیں. سچ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اب انویسٹیگیشنز ہوں گی. یہ منفرد واقعہ اس لیے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی اخبار کے مالک کو اس طرح یعنی کرپشن کے چارجز کے اوپر گرفتار نہیں کیا گیا. اب جو ٹائمنگ ہے, جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, اس کے پیش نظر اگر یہ گرفتاری ہوئی ہے تو یہ اشارہ کیا ہے, اس کے اوپر ضرور آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے, کیونکہ خبر دینے والے اب خبر بن رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ آج اسلام آباد آئیں, اچانک آئیں. ظاہر میڈیا کو دوپہر کو پتہ چلا اور یہ اچانک خبر آئی کہ وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی جائیں گی اور احسن اقبال صاحب کے پاس بھی جائیں گی. وہاں پہ وہ آئیں اور بولیں. پہلی بار انہوں نے کافی طویل عرصے کے بعد اپنی خاموشی توڑی ہے, اور جب توڑی ہے تو انہوں نے پرانے نعرے ہی دہرائے ہیں. مثلا سویلین بالادستی اور نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ کہ کمٹمنٹ ان کی جو ہے وہ سویلین بالادستی کے ساتھ, آئین کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ ہے. یہ مریم صاحبہ نے آج کہا. تو ان کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ اگر باہر آئی ہیں تو وہ کیوں باہر آئی ہیں اس وقت میں, اور اگر وہ باہر ان کو نہیں بھیجا جاتا تو کیا وہ کوئی تحریک چلائیں گی. اس سارے موضوع پہ ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت جید اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار موجود ہیں. جناب ضیاء الدین صاحب, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان میں چند ایک سین وائسز جو کہ میڈیا کی ہیں. سر بہت بہت شکریہ. جناب مظہر عباس صاحب, اگین ایک بہت بڑا نام اور ایک معتبر نام پاکستان کی صحافت کا, ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. شکریہ مصعب آپ کی تشریف آوری کا, اور جنگ گروپ سے ہیں تو آپ سے اس پہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سلیم بخاری صاحب, اگین ایک بڑا نام ہے, پاکستان کے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ایڈیٹر رہے ہیں, دی نیوز کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں, لہٰذا ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا کب کب کیسے کیسے ہوتا رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ضیاء صاحب, سب سے پہلے تو آج کی 2 خبریں ہیں, دونوں کو آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے, شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری اور مریم نواز نے جو خاموشی توڑی ہے اور ایک طرح سے کم بیک ان کا جو ہوا ہے, کیا کہیں گے سر آپ؟ ہاں نہیں, مریم کی خاموشی توڑنا جو ہے نا, مجھے خاموشی خود جو ہے اسٹریٹجک لگی. مجھے کوئی ایسا کبھی نہیں لگا کہ مریم نواز جو ہے کسی ڈر کے خوف سے خاموش ہو گئی ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ اسٹریٹجک خاموشی تھی, جو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ وہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ان کے والد صاحب کی جو بیماری ہے اس پہ کوئی نگیٹو امپیکٹ پڑے. اور میرے خیال سے وہ ون کوڈ ایکسیپٹ دیٹ آرگومنٹ. اور جہاں تک شکیل الرحمان کی اریسٹ ہے, یہ نیب نے
अकाउंटेबिलिटी को फार्स बना दिया है, जोक बना दिया, मजाक बना दिया है। जहाँ तक यानी अगर आप देखें कि एक तो वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, अगर आप उनको वो भी भूल जाएं कि भाई वो मीडिया के ओनर हैं, एक प्राइवेट बिजनेसमैन है और उनका मैंडेट नहीं है नैब का कि किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को इस तरह से हैरेस करें। दूसरा ये कि नया जो ऑर्डिनेंस आया है नैब का, उसने इसको और भी यानी उनके परव्यू से निकाल दिया बिजनेसमैन को। अगर आपको याद है कि खुद इमरान खान ने जब ये अनाउंस किया था कि मैं सिविल सर्वेंट्स को, बिजनेसमैन को निकाल रहा हूँ नैब के परव्यू से, तो इससे यानी ये भी जाहिर होता है कि ये इन्होंने गलत हरकत की है। बिल्कुल। तीसरा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट अभी परसों आया है, जी हाँ, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई एविडेंस कंक्रीट ना हो। नहीं हो, बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि यानी जंग जियो ग्रुप को भी चाहिए कि वो अपना डिफेंस जो है अपने जर्नलिस्टों से ना कराएं, बल्कि वकीलों से करवाएं। ये चूंकि मैं मतलब कि उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके अलावा और क्या कहेंगे, हालांकि आर्गुमेंट्स उनके सही होंगे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी या उनका जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा जब तक वकीलों के जरिए, जजेस, फॉर्मर जजेस के जरिए वो अपना केस जो है ना वो आवाम तक पहुंचाए। बिल्कुल, वो उनके जरिए से उनको आना चाहिए। बुखारी साहब, आपका क्या रिएक्शन है सर शकील साहब की गिरफ्तारी के ऊपर भी? पहले तो शकील साहब की गिरफ्तारी पे ही बात कर लेते हैं। हमेशा से ऐसे लगता है कि जब भी मीडिया, क्योंकि अब अगर हम जियो को देख रहे हैं, जिस तरह से ये आज अरेस्ट हुआ है शकील उर रहमान साहब का, ऐसे लगता है कि एक टाइमिंग है जिसके अंदर सब, मतलब मरियम भी आ गई, अपोजिशन पहले से पर तोल रही है तहरीक के हवाले से, और फिर अब देखिए कि शकील उर रहमान साहब गिरफ्तार हो गए। तो आप समझते हैं कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक सीक्वेंस की जो कि हुआ है, या कुछ और है सर? बहुत शुक्रिया आपका आसमा, आपने मौका दिया मुझे। एक बात तो ये है कि जो आपके तीनों पैनलिस्ट हैं, हम तीनों ने एक जंग ग्रुप को किसी न किसी वक्त में सर्व किया हुआ है, इसलिए शकील उर रहमान के बारे में हम लोग जो है शायद थोड़ी सा अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हैं। चारों ने, तो ये है कि भी अगर किया नैब ये चाहती है कि वो इस तरह हाँ जी जी अगर तो नैब का ख्याल ये है कि शकील उर रहमान को इस तरह से डरा के वो मीडिया की आवाज और खासतौर से उनके ग्रुप की आवाज को दबा लेंगे, तो ये तो उनकी गलतफहमी है। इसके बारे में तो मैं बगैर किसी शक व शुबे के कह सकता हूं कि ये तो उनको और भी ज्यादा, इट इज जस्ट शोइंग ए रेड क्लॉथ टू द बुल। जी हाँ, हमने माजी में देखा है, चाहे वो ज़ियाउल हक का दौर था, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का दौर था, चाहे बेनजीर का था, चाहे नवाज शरीफ साहब का था, जब भी कभी उनको लिस्ट दी जाती थी इन जर्नलिस्टों को निकाल दें तो उसका मतलब ये होता था कि उनकी नौकरी पक्की हो गई है। तो एक तो नैब ने ये गलत हाथ डाला है मेरे ख्याल से, इस तरह से इस ग्रुप की आवाज को दबाना मुमकिन नहीं है। क्यों उन्होंने किया ऐसा, उसकी वजह मुझे समझ में आती है, इसलिए कि जियो जंग ये एक बड़ी मजबूत आवाज है, नॉट ओनली विद इन द कंट्री बल्कि अक्रॉस द कंट्री, पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसलिए उनका ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में जो वो इकदाम करने वाले हैं, मिसाल दे देता हूं मैं आपको, रिसेंटली जिस तरीके से आटे और शुगर का क्राइसिस हुआ, जो जंग ग्रुप की कवरेज थी, चाहे वो टीवी था उनका, चाहे अखबारात थे, सबके सामने है, तो तकलीफ तो हुक्मरान वक्त जो है उनको थी जंग ग्रुप से, ये हमें समझ आती है। लेकिन नैब के अदारे को और नैब के चेयरमैन जैसे शख्स को इसके लिए इस्तेमाल करना, ये हुकूमत की फास्ट रहेंगे जिस तरह हमेशा से हैं। पहले बहुत दफा उनको आजमाया जा चुका है, हम उसके ऐनी शाहिद भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये नैब ने और नैब के, मैं देख रही थी अभी मज़हर साहब, जाहिर है कि जंग ग्रुप या जियो जो है वो ये तासुर दे रहा है कि हुकूमत, वज़ीर आज़म ने बारहा मौक़ों पे ये बात कही और आपकी तक ये इत्तलात भी आई हैं, मतलब बहुत सारे सहाफ़ी ये बात कहते हैं कि हुकूमत नाला थी और नाम ले ले के बात कर रही थी। शेख रशीद साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि आपके इदारे से जो है वो हुकूमत नाखुश है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने ही नैब से कहा है, और अगर ऐसा है तो ये ज़्यादा संगीन बात है। जो बात अपोजिशन कह रही थी, जो सियासतदान कह रहे थे, उसके ऊपर अब मोहर सख्त कर रहा है मतलब जंग ग्रुप भी इस मामले के ऊपर। शुक्रिया आसमा। देखिए, अगर आप इवेंट्स देखें तो आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि वज़ीर आज़म कुछ अरसे पहले मीडिया के कुछ लोगों से बात करते हुए स्पेसिफिकली नाम लेते हैं जंग का और डॉन का, अपनी शिकायत करते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं, और उसके फ़ौरन बाद अगर ये अमल होता है तो इसको जोड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, ये बदकिस्मती से हर हुक्मरान का मसला है
کہ وہ اس وقت کے ایسے اخبار کو، اخباری گروپ کو یا چینل کو قبول نہیں کرتا جو اس پہ تنقید کرتے رہے. ماضی میں دیکھیں نون لیگ کے اوپر جو چینل تنقید کرتے تھے ان کے اشتہارات روک لیے گئے. جنگ اور جیو کے ساتھ یہ خاص رہا ہے کہ مختلف حکومتوں نے بڑا دباؤ ڈالا. کوئی آج سے اشتہارات نہیں بند ہوئے، ماضی میں بھی اشتہارات بند ہوتے رہے ہیں. ماضی میں بھی یہ دباؤ رہا ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت ہو، یا اس سے پیچھے چلے جائیں آپ اس میں، تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا. لیکن کیا وہ جنگ اور جیو گروپ کو جھکانے میں کامیاب ہوئی کوئی حکومت؟ کیا وہ، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں جیو کو اٹھا کے آپ 80ویں نمبر پر ڈال دیں. آپ حامد میر صاحب کے مقدمے کے بعد کیا ہوا تھا کہ پورے پاکستان میں جیو نہیں نظر آ رہا تھا. لیکن کیا جیو ختم ہو گیا؟ جیو اپنی جگہ قائم ہے. کیا جنگ ختم ہو گیا؟ جنگ اپنی جگہ قائم ہے. کیا ڈان ختم ہو گیا؟ ڈان اپنی جگہ قائم ہے. آپ نے ڈان کی ڈسٹریبیوشن کو ڈسٹرب کیا، آپ نے ڈان کو تھریٹس کی، آپ نے ڈان کے اشتہارات آپ نے روکے ہوئے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں کیا، کس چیز کی غمازی کر رہی ہیں کہ آپ کو تنقید برداشت نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہتے رہے تھے کہ میں ایسا مقدمہ قائم کروں گا اور ایسا وہ لاؤں گا. لائے کون سا؟ 86 پرانا مقدمہ. تو مسئلہ یہ تھا کہ پرانے مقدمے میں جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ چونکہ آپ کوئی نیا کیس نہیں بنا پائے، لیکن آپ نے اس کو ٹارگیٹ بھی کرنا ہے، اس کو ہیراس بھی کرنا ہے، اس میں کام کرنے والوں کو بھی ہیراس کرنا ہے. تو پہلے تو آپ نے فائنینشیل برڈن ڈالا، پہلے تو آپ نے اشتہارات روکے، پہلے تو آپ نے بالکل ان کو فائنینشلی کرپل کرنے کی کوشش کی. اب آپ نے ایک پرانا مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کو کچھ حاصل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کچھ حاصل ہوگا؟ کیا جنگ اپنی تنقیدی جو رپورٹنگ ہے اس سے رک جائے گا؟ کیا جیو جو اپنی تنقیدی رپورٹنگ ہے اس سے رک جائے گا؟ لیکن آپ نے سنا ضیاء صاحب کی بات آپ نے سنی کہ جو مقدمہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے کوٹ کیا، باقی جو کہ اپنے وکلاء کے ذریعے سے لڑے، اس کو آزادی صحافت کی جنگ فی الفور بنا دینا، اس کے اوپر بھی تو اعتراض آ رہا ہے. نہیں، آپ بھلے نہ بنائیں، آپ آزادی صحافت کی لڑائی نہ بنائیں، آپ کسی کی لڑائی نہ بنائیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے عمران خان کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اس میں اپنی ناپسندیدگی کا، کیا آپ مجھے بتائیں کہ ڈان اور جنگ گروپ کے اشتہارات روکنے کی کو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا یہ آزادی صحافت کی لڑائی نہیں ہے کہ اگر آپ بڑے اخبارات کے جو ایک کیٹیگریز کے اخبارات ہیں، کوئی وجہ تو بتائیں کہ اشتہارات روکنے کی کوئی وجہ ہو کہ جی اخبارات کی سرکولیشن دوسرے اخبارات سے نیچے آ گئی ہو، کیا جیو کی وہ نیچے آ گئی ہو؟ کوئی وجہ ہوگی نا، سوائے اس کے کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ڈان. کیا ڈان سے بڑا کوئی انگریزی کا اخبار ہے؟ کیا ڈان سے زیادہ ریپیوٹڈ اخبار ہے؟ ڈان کے اشتہارات کیوں روکے گئے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ کیمپین ہے یہ میڈیا کے حوالے سے؟ ضیاء صاحب یہ نظر آ رہی ہے نا. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں نظر آ رہی اطلاعات ہیں، مطلب لوگوں کو خبریں تو ملی ہیں اور پھر اشتہار تو بند ہوئے ہیں، تو یہ پوری ایک طریقے سے ایک آرگنائزڈ کیمپین ہے جو کہ میڈیا کے حوالے سے. ہاں نہیں، آسما ایز اے ورکنگ جرنلسٹ میرے تو ٹو فرنٹ وار ہے میری. ایک تو حکومت کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے پریس فریڈم کے لیے، دوسری مالکان کے ساتھ بھی رہی ہے. ان کے لیے دو رہے ہیں، ایک تو وہ بھی فریڈم دا پریس کو سپریس کرتے ہیں، کولیبریٹرز بن جاتے ہیں حکومت کی کبھی کبھی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ویج بورڈ کے سلسلے میں یہ ٹو فرنٹ وار میں ہم استعمال ہوتے رہے، ورکنگ جرنلسٹ استعمال ہوتا رہے. تو اس وقت بھی میں یہی کہوں گا کہ جیسے مظہر نے جو پلیڈ کیا ہے جنگ جیو گروپ کا، اور جس طرح ڈان کے متعلق انہوں نے، میں انڈورس کرتا ہوں کمپلیٹلی. اور جہاں تک ڈان کا تعلق ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ اصل حکمران اس ملک کے جو ہیں وہ ڈان سے بہت ہی تپے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو جنگ جیو حکمرانوں نہیں کروایا، پاپٹس نے کروایا، اور اسی لیے وہ اتنی یعنی لوز قسم کی حرکت کی ہے. مجھے یاد ہے شاہ زیب کی جو کا پروگرام جو تھا نا عاشق فردوس کے ساتھ، اس میں شاہ زیب نے جس طرح سے ایکسپوز کیا عاشق عوان کو، مجھے اسی دن لگ گیا تھا کہ یہ جنگ کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ادب
ادب کے ساتھ اس پہ میں ذرا بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ایک معمولی سی بات کے اوپر اور کیا کسی وزیر کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنے بڑے جنگ گروپ اور اتنے اس کو وہ بند کرا دیں گے؟ نیب کے جو چیئرمین ہیں نیب وہ اتنے یعنی ملائبل قسم کے آدمی، مثال کے طور پہ یہ مسنگ پرسنز کی بھی رہے ہیں، یہ اسامہ کے بھی رہے ہیں، اسامہ کے کمیشن میں بھی رہے ہیں، سلیم شہزاد کی اس میں کمیشن میں بھی رہے ہیں، اور ہر جگہ ہر دفعہ جو ہے نا انہوں نے جس کہتے ہیں نا کہ سٹوری کو سپوائل کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا میں سر ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ضرور اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ مریم نواز جو ہیں انہوں نے آج خاموشی توڑی ہے، تو انہوں نے کیوں توڑی ہے اور یہ ٹائمنگ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بات ضرور کریں گے کہ وہ خاموش کیوں تھی اور اب توڑی ہے تو کیوں توڑی ہے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخاری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں سر، یہ تو لگ رہا ہے جیسے آج آپ نے مریم کی بھی گفتگو سنی، وہ کہتی ہیں کہ اگر ظاہر ہے کہ وہ بات کریں گی اور پرانا ان کا جو انہوں نے کہا سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ دوسری طرف میڈیا اور اپوزیشن، میڈیا کا ایک سیکشن، ظاہر ہے کہ اب ڈویژن ہوگی میڈیا کے اندر بھی، اگر وہ یہ ساری سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ کسی تحریک کی طرف جائیں اور مریم بی بھی آ جاتی ہیں، بلاول آلریڈی باہر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کوئی پرابلم بن سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ جو آج کا ایکشن ہوا ہے نا، جو شکیل الرحمان کی گرفتاری ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی موومنٹ بلڈ اپ ہو جائے یا کسی چیز کا آغاز ہو جائے، میڈیا جو ہے اور خاص طور سے اینٹی گورنمنٹ میڈیا جو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک حیران کن بات ہوئی ہے اس دور میں جب سے پی ٹی آئی آئی ہے، اینکرز اور صحافی، یہ لعنت کبھی پہلے جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان کے دور میں بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ اب اصطلاح بالکل عام ہے، اور کنہوں نے تخلیق کی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ تو منسٹری آف انفارمیشن کا اگر آپ کوئی بہت شاہکار کام ڈھونڈنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے کہ کوئی ہم خیال اینکر اور صحافی بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے حکومت کو یہ ڈر ہے کہ اگر کوئی کمپین بلڈ اپ ہوتی ہے اس لیے کہ گورننس ان سے نہیں ہوئی، اپنے ہر کیے ہوئے وعدے، اعلان اور دعوے کے اوپر وہ واپس گئے ہیں، ہر ایک دعوے کے اینڈ کے اوپر ایک یو ٹرن کھڑا ہے عمران خان صاحب کے اپنی زبانی، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے 3-4 مختلف کوششیں ہوئی ہیں اس دور میں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اینٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ اگر ہاسٹائل میڈیا ہوگا اور کوئی کمپین چلے گی، پرفارمنس ہم سے ہو کے نہیں دی، گورننس کا برا حال ہے، غریب آدمی کے مسائل حل نہیں ہوئے، کوئی نیا پروجیکٹ لگ نہیں رہا ہے، کہ جو ڈالر کی قیمت ان کے بس میں نہیں ہے، آئل کی قیمت دنیا بھر میں کم ہو گئی ہے اور بے پناہ کم ہو گئی ہے، اور یہاں ابھی وہ گورنمنٹ عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان سب کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ان کا خیال یہ ہے کہ جو 2-4 میڈیا کے گروپس کہہ لیں یا 2-4 چینل، 2-4 اخبار ہیں، ان کا تو ایسی تیسی پہلے کر لیں تاکہ ان کی آوازیں تو نہ اٹھ سکیں۔ لیکن آپ اسما گواہ ہیں، ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں زیاد صاحب اور مظہر صاحب بھی، تمام سابقہ حکومتیں تھیں، چاہے اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، چاہے سویلین ڈکٹیٹرشپ تھی، چاہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ تھی، جو بھی تھی، جس نے بھی یہ کوشش کی کہ میڈیا کو شٹ اپ کیا جائے، الٹیمیٹلی ان کو خود شٹ اپ ہونا پڑا اور وہ سین سے ہٹ گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آخری کیل ہوگی اس کوفن میں، اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ میڈیا کو گیگ کر کے، میڈیا کو چپ کرا کے وہ اپنی حکومت جو چلائے رکھیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں بالکل آج شاید خاقان عباس صاحب نے بھی یہی بات کی۔ مظہر صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز، کیونکہ جب بھی میڈیا کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کا جو نقصان ہے وہ حکومتوں کو ہوا ہے، جو بھی سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سازش ہے جو کہ خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہو سکتی ہے، یا پھر مریم جس طرح سے آج بولی ہے اور جو انہوں نے اندیا دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سب مل کے کوئی تحریک شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ کوئی تحریک، اس لیے کہ اپوزیشن اتنی تقسیم ہے کہ جو پہلے تقسیم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی ایک تو اپوزیشن آپس میں تقسیم ہے، پھر اپوزیشن کی جماعتیں اندر سے تقسیم ہیں، تو ایسے میں ظاہر ہے حکومت کے خلاف کسی تحریک چلنے کا تو دور دور تک مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور یہی تعجب کی بات ہے کہ اس کے باوجود عمران خان اتنے پینک میں نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ان کی گورننس جو ہے اتنی پور نظر آتی ہے، اس کے باوجود بھی آج تک وہ اپنی کوئی میجر ریفارمز نہیں کر پائے۔ آپ پچھلے 18-19 مہینے میں اٹھا کے دیکھ لیں،
تو انہیں کوئی تھریٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خود اپنے آپ کو ایک تھریٹ فیل کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے اندر. یعنی اگر پرائم منسٹر یہ کہے اپنے منسٹرز کے بارے میں کہ وہ کوثار مارکیٹ میں بیٹھ کے جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے ہی کیبنٹ کے منسٹر کو ریڈیکیول کر رہے ہیں. یعنی کیا اگر کوثار مارکیٹ میں بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں تو کیا انہوں وہ باتیں کرنے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر کوئی منسٹر اپنی بات کی جو ہے وہ اس پہ بیان کوئی دے دیتا ہے، تنقید کر دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ رائٹ نہیں ہے؟ اگر رائٹ نہیں ہے تو پھر آپ ان کو روکیں اس کو. تو وہ اپوزیشن ان کے لیے اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر وہ ان کو پرابلم آ رہی ہے، گورنمنٹ کے اندر پرابلم آ رہی ہے، کوئی ریفارمز نہیں ہو پا رہی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو یعنی میڈیا کے خلاف، جس طرح بھی ضیاء صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیو اور جنگ کے خلاف تو پی ٹی آئی کا پرسنل کوئی وینڈیٹا نظر آتا ہے. ڈان کا معاملہ شاید ذرا مختلف ہے، لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ جو پیکا قانون ہے، جو ایف آئی اے نے جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا، وہ کون ہیں؟ وہ جو کرٹیکل ہیں، یعنی ان کو ان کے خلاف ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور اس پہ تو سارا میڈیا جو ہے وہ بات کر رہا ہے. بالکل درست بات ہے. مذہب صرف یہی نہیں، جن کو کالمز جو کالم لکھتے تھے ان کو کالم لکھنے سے رکوا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ایک چین نظر آتی ہے کہ میڈیا کو، طاقتور میڈیا کو دبایا جائے اور اس کے لیے یہ حربے استعمال. اچھا ضیاء صاحب، اب مریم کی خاموشی وہ ٹوٹی، پہلے وہ خاموش، آپ نے کہا کہ وہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ اس پہ خاموش تھیں، لیکن اب جب وہ بولی ہیں تو اس میں بھی کوئی اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی؟ کیوں بولی ہیں اس ٹائم پہ؟ میرے خیال سے جب یہ شاہد خاقان عباسی سے ملنے آئی تھی اس وقت میرے خیال سے ساری میٹنگ ہو چکی تھی. ہمیں تو نہیں پتا، لیکن شاید ان لوگوں میں آپس میں بات چیت ہو چکی تھی کہ اس وقت جو انسرٹنٹی پی ایم ایل این میں آ گئی ہے، انہیں لگتا یہ خاص کر ہم میڈیا والوں نے بھی اس کو اچھا خاصا ایک سنسیشن بنا دیا تھا کہ بھئی پی ایم ایل این آن دا ورج آف ڈویژن، کہ بھئی وہ کچھ لوگ جانا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این نواز شریف کے ساتھ، کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں. تو شاید اس کو کم کرنے کے لیے، یعنی اس سچویشن کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب کہنا ضروری ہے، یعنی وی شوڈ ریپیٹ آور سلوگنس اگین. لیکن اس کا ان کو نقصان تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مبینہ طور پر یہی وجہ تھی جن کی بنیاد کے اوپر جو پی ایم ایل این نیریٹو لے کے آتی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اب دوبارہ بھی تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. گرفتار ہونے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ گرفتار ہونے کے بعد آپ دیکھیں نواز شریف کو لے لیں، 3 کیسز میں وہ گرفتار ہوئے. ایک کیس میں تو فری ہو گئے، دوسرے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں تو کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی، تیسرے میں ویڈیو کی وجہ سے وہ انسرٹن ہو گیا. تو جب نیب ان تینوں کیسز، ہائی پروفائل کیسز کو پراپرلی ثابت نہیں کر پائیں، اور دوسرے جتنے بھی انہوں نے پکڑے، جن کو پکڑا تھا ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، بیل پہ ہی چھوڑا لیکن چھوڑ دیا، اور کیسز ہی ثابت. دیکھیں پروسیکیوشن پاکستان میں جو ہے نا بہت ہی ویکسٹ، دونوں کو استعمال کرے نیب کہ بھئی ثبوت لے کر آؤ، تو وہ تو ثبوت کہیں نہیں لے کر، یعنی ابھی تک کوئی ایسا ثبوت لے کر ہی نہیں آئے وہ جس سے یہ کہا جائے کہ بھئی ہاں یہ ثابت ہو گیا ہے. اور دوسرے وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ایک جس کو دیسی جاسوس بن گئے. کل انہوں نے وہ کہا کہ ایسٹ ٹریسنگ والے کو ہم جاسوسی نہیں کہہ سکتے. اب ان کو یہ پوچھے بھئی ٹریسنگ کا مطلب کیا ہے؟ جاسوسی ہوئی نا. جی اچھا، میں ضیاء صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ اگلے پھر مستقبل کا جو پیش منظر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کہ جب میڈیا بھی تنگ آمد بجنگ آمد والی سچویشن میں ہے، کیونکہ آلریڈی جو زبوں حالی ہے وہ نظر آتی ہے میڈیا انڈسٹری کی، اور دوسری طرف اور ورکر الگ پریشان ہے، مالکان الگ پریشان ہے، اپوزیشن الگ بلیم کر رہی ہے حکومت کو بھی، عوام الگ تنگ ہے کہ مہنگائی ہے اور بیڈ گورننس ہے، اور کورونا کا جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی گمبھیر ہے. تو کیا پیش منظر ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب، پروگرام کے آخری حصے میں سر پیش منظر کیا ہے آپ کے سامنے؟ کیا نظر آ رہا ہے اگلے 6 مہینوں میں؟ بجٹ بھی آنا ہے، 900 ارب کے ٹیکسز بھی لگنے ہیں، اپوزیشن بھی آرگنائز ہوگی جو حالات اب نظر آتے ہیں اگر ہوگی تو، اور میڈیا کے حالات بھی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے سر؟
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आज मरीम नवाज का सामने आना है, मीडिया के साथ इंटरेक्शन है, ये तो इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि अब PMLN की क़यादत ये समझती है कि अगर वो एक्टिव ना हुए, अगर उन्होंने फ्रंट फुट से ना खेला तो वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने वहाँ से लंदन से क़यादत ने कहा कि आप जाके वहाँ सरफेस करें और अब्बासी साहब और जो दूसरे पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। आपने देखा होगा आज कि सारी पार्टी की टॉप ब्रास जो लोकल है यहाँ, सवाए ख्वाजा आसिफ साहब के, बाकी सारे वहाँ मौजूद थे, उन सब के साथ उन्होंने बात की। 2 जगह मीडिया से इंटरेक्ट हुआ उनका, एक खाकान अब्बासी साहब के घर पे और दूसरा जो आसिफ इकबाल से उनकी मुलाकात हुई। तो ये तो हमें समझ में आ रही है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उससे गवर्नेंस नहीं हो पा रही है। तमाम तर इमरान खान साहब की नेक ख्वाहिशात कह लें या गुड इंटेंशंस कह लें, इसके बावजूद ना उनके पास पंजाब के हवाले से कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। वहां पर जो बुरे हालात हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते पंजाब में गवर्नेंस का हाल। इसकी पूरे पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतनी बुरी गवर्नेंस कभी किसी भी रजीम ने की हो। और यही हाल फेडरेशन में भी है। दावे पे दावे किए जा रहे हैं। जो चंद चीजें वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने की हैं, वो पुरानी तख्तियां हटा के अपनी तख्तियां लगाने का एक चाहे वो बिजली के कारखाने थे, चाहे वो शाहराहें थी, चाहे वो कोई भी, आप रिसेंटली अभी जो जाके कराची में इफ्तिताह करके आए वो भी आपके सामने है सारी चीजें। तो चूंकि गवर्नमेंट का फेस अब जो है वो बिल्कुल पॉल्यूट होता जा रहा है, कुछ उनसे हो नहीं पाया है, ना ही कोई आसार है कि आने वाले चंद दिनों में कोई रेवोल्यूशन आने वाला है जिससे इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस खतरे से उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है कि मीडिया को गैग करे और काम चलाने की कोशिश डाइवर्ट करते रहे चीजों को। बिल्कुल मतलब आपको क्या लगता है, अपोजिशन में तो आपको कोई अपोजिशन में जान नजर आती है कि वो कोई तहरीक चलाएगी, अवाम तो पिसी रहे हैं, उनकी कोई आवाज बनेगी, या तहरीक नहीं चलाते, कम अज कम एहतजाज करते हैं, एक एक्टिव अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, वो आपको नजर आएगी? और फिर हुकूमत की कारकर्दगी ऐसा 6 महीने अगले। देखिए आसमा, पहली चीज़ तो ये कि अपोजिशन की जमातें जो ख़ास तौर पे 3 बड़ी अगर अपोजिशन की जमातें आप उठा लें, PMLN, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, अब तीनों अपनी अपनी सतह पे चीज़ें कर रहे हैं। कोई हमने पिछले 18-20 महीने में कोई भी जॉइंट फ्रंट नहीं देखा अपोजिशन का। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो किसी मसलहतों का शिकार हैं, अपने मामलात खुद तय करना चाहते हैं। JUIF का जो लास्ट अटेम्प्ट थी आज़ादी मार्च, उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी ने उस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपोजिशन के पास, एक यूनाइटेड फ्रंट की, जो ज़ाया हो गई। तो मुझे अब मुस्तकबिल करीब में तो बहुत जल्दी कोई जॉइंट फ्रंट नहीं नजर आता। जहाँ तक जिस तरह अभी बुखारी साहब कह रहे थे कि मीडिया का मामला क्या है, जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा पिसा हुआ है इस वक्त। एक तरफ उसको सैलरीज नहीं मिल रही, वो बड़ा सीरियस इशू है जर्नलिस्ट का। अगर आपका वर्कर जो है वो माशी तौर पर बदहाल है, तो वो आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई उस तरह नहीं लड़ सकता जब तक वो माशी तौर पे मजबूत ना किया जाए। सही। ये मालिकाने अखबारात को भी सोचते हैं, और एक ख़ास साजिश के तहत इश्तिहारात रोके भी गए, कम भी किए गए, और इश्तिहारात के रेट्स भी कम किए गए। तो टारगेट क्या हुआ अल्टीमेटली? उसका टारगेट कौन बना? उसका टारगेट वर्किंग जर्नलिस्ट बना, मीडिया वर्कर्स बने उसमें। तो ये मीडिया के मालिकान के सोचने का बात है। बाकी आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई हमारी लड़ाई लोगों की लड़ाई है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त लोगों को चाहिए। बिल्कुल, वर्किंग जर्नलिस्ट की लड़ाई है। एग्जैक्टली। और हम जो लड़ाई लड़ते हैं लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपके सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के क्या होगा? मैं जो 3 पार्टीज की बात की मदर ने, जमीयत उलमा इस्लाम को लीडरशिप नहीं दे सकती ये दोनों जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, इसलिए उनको तो आप अलग कर दें। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मसला है, बिलावल इज टू यंग टू टेक अप द लीडरशिप। इसमें PMLN के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बात की कि वो लीड दे, लेकिन किसी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ये मजामती बंदे नहीं हैं, तो बजाय इसके कि वो चेंज करें अपने लीडर ऑफ द पोजीशन को, खाकान अब्बासी हैज डन वेरी वेल, तो उनको लेकर आ जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ में मुझे नज़र नहीं आता वो तब पर। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया में जंग ग्रुप जैसा ग्रुप है जिसकी डेप्थ जो है बहुत काफ़ी है, उन्हें चाहिए कि अपने ये जो एडिशन जो बंद किए हैं वो वापस ले आएं, जिन लड़कों को निकाला है उनको वापस लें, जिनकी सैलरीज कट की हैं उनको वापस करें, क्योंकि जंग ग्रुप कैन डू इट।
और तो तनख्वाह जब टाइम तक पे ये सबको मिले, तनख्वाह बिल्कुल, वक्त पे मिले बिल्कुल, सबको, तमाम मीडिया और ग्रुप्स इसका असर दूसरी मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे भी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर जंग ग्रुप ये पोजीशन लेती है तो देन अलोन, जैसा मजहर ने कहा, तभी वर्किंग जर्नलिस्ट जो है ना उनका वो लड़ साथ सकते, देगा। क्योंकि कोई किसी की लड़ाई तो लड़ेगा नहीं। हमने अपने प्रोफेशन की लड़ाई लड़नी है, मालकान की लड़ाई तो मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, जो भी सूरत हाल है, पेश मंजर आपको नजर आ रहा है, अच्छा नहीं है, और इसको कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। क्या हुकूमत ये ब्लेम लेने को तैयार है कि जो पिछली हुकूमतों में और अनफॉर्चुनेटली आमरीयतों में ज़्यादा होता रहा है वो मौजूदा हुकूमत में होगा? अगर ऐसा है तो जमहूरियत पे भी सवाल उठेंगे और तर्ज़े हुक्मरानी पे भी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।